أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الحمدللہ، پروردگار عالم نے آج اس 8ویں مجلس میں ہمیں جنت کے 8ویں دروازے تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ آپ جب جنت کے اس دروازے تک پہنچیں گے اور ان حسین مکتوبات کو، عبارتوں کو، الفاظ کو پڑھیں گے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ میری شفاعت کر سکیں، کیونکہ مؤمنین ایک دوسرے کی شفاعت کر سکتے ہیں، خاص طور پر جن کا ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ دارین میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات بھیج دیجیے۔ جنت کے 8ویں دروازے پر کیا مزے کی بات لکھی ہوئی ہے، کیا حسین دعوت ہے اور کیا خوبصورت انداز سے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ یوں لکھا ہوا ہے: من اراد الدخول فی هذه الابواب، کیونکہ آخری دروازہ ہے تو کنکلوژن ہو رہا ہے۔ اس کنکلوژن میں یوں کہا جا رہا ہے کہ جو سارے کے سارے 8 کے 8 دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے، جو سارے جنت کے دروازوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ من اراد الدخول فی هذه الابواب فلیتمسک باربع خصال، اس کو 4 خصال، 4 صفات سے متمسک ہونا ہوگا اور ان 4 صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ بالصدقتی نمبر 1، والسخائی نمبر 2۔ آج ہم یہ 2 کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کی جو مجلس ہوگی، وہ جو نیکسٹ میری مجلس ہوگی وہ آخری مجلس ہوگی، اس لیے اس میں انشاءاللہ 2 آخری خصال کے بارے میں، خصال یعنی صفات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ابھی تک اگر آپ نے توجہ دی ہو، مجھ سے زیادہ دی ہے، کیونکہ مجھے بہت ہی حسین پیغامات آ رہے ہیں آپ جیسے بہت کوالٹی کریم آف دا سوسائٹی محبات حقیقی اہل بیت سے، کہ آپ میں سے بہت سی خوبصورت بہنوں نے، ماؤں نے جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں کے لیے 8 حسین سے کارڈز کی شکل میں دروازے بنائے ہیں۔ ہر دروازے پر 4 ایٹریبیوٹس کو، صفات کو، کوالٹیز کو لکھا ہے، اور ایوری ڈے آف دا ویک وی کین ہیو ون آف دیم، یا جیسے ہمارے پاس مہینوں میں 4 ہفتے ہیں تو 4 ہفتے جو ہیں ویکس ہیں، اس میں ہر ویکینڈ پر ایک کو بار بار ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں، محاسبہ نفس کریں۔ بعض نے جو ہے وہ چیک لسٹ بنا دیا ہے کہ یہ تو ہماری زندگی میں ہمیں ہمارے جنتی ہونے یا نہ ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں پر یہ حسین نورانی پیغام دے کر ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ اپنے آپ کو خود چیک کرو، دیکھو کہ تمہارے اندر یہ صفات موجود ہے کہ نہیں۔ ہم نے ٹوٹل 8 دروازوں میں 32
جو نصیحتیں ہیں، جو کلمات ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہا، جس میں سے ابھی تک ہم 28 کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. We have done until now 28 messages of from the gates of Jannah. الحمدللہ. نمبر 1 جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی وہ قناعت ہے. I would love to discuss a bit inshallah in my last مجلس، یا یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. لاسٹ مجلس میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا قناعت کے بارے میں، قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا اور اشارہ کروں گی، کیونکہ یہ پہلی صفت ہے اور وہ آخری پر بھی ہم ایمفسائز کریں گے. فرسٹ ون، دا لاسٹ ون، فرام 32 qualities and خصال and صفات آف ہیونلی جنتی بہشتی مومنین اور مومنات کے لیے. نمبر 1 قناعت، نمبر 2 عفو کرنا، معاف کر دینا، بذل حق کرنا، جس کا ایک مطلب معاف کر دینا ہے. نمبر 3 دلوں کو پاک رکھنا کینہ سے، ہیٹریٹ سے، نفرت سے. نمبر 4 اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاشرت کرنا. پھر ہم نے بتایا کہ اگلے دروازے پر لکھا ہے یتامہ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے، مساکین اور فقراء سے محبت کرے. اور پھر تیسرے گیٹ نے ہمیں کہا کہ قلیل قلیل قلیل، کلام بھی کم ہو، طعام بھی کم ہو، منام بھی کم ہو، شہوت بھی کم ہو. اگر یہ چیزیں کم ہوں گی تو آپ سوسائٹی میں بہت زیادہ پروڈکٹیو بنو گے. پھر آپ سے علم زیادہ نکلے گا، عمل صالح کثرت سے نکلے گا، تسبیح آپ زیادہ کرو گے. اور پھر کہا اکرام کرو مہمانوں کا. اکرام کرو کن کا؟ مہمان کے بعد اپنے ہمسائے کا، کولیگس جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہو، آپ کے ہمسائے ہیں، والدین کا. اور پھر کہا یا خاموش رہو یا خیر بولو. خواہ اس سے آپ یاد رکھ، یا خاموش خواہ یا سکوت یا سائلنس یا جو ہے وہ سرور لاؤ، یا خاموش یا خیر. دیکھیں 2 مرتبہ کلام کے بارے میں جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے. گیٹ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ talk less is more, even here less is more. اور پھر جو ہے 1 2 3 4 دروازے ہم نے کر لیے. 5ویں دروازے پر لکھا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ ظلم نہ ہو تو ظالم نہ بنو، ذلیل نہ کرو، گندی الفاظ استعمال نہ کرو، اور عروۃ الوثقیٰ کو تھامے رکھو. اور پھر 6 گیٹ پر لکھا ہے کہ اپنے قبر کو وسیع کرنے کے لیے مسجد بناؤ، اپنے بدن کو جانوروں سے پاک رکھنے کے لیے مسجد میں خدمت کرو، اپنے بدن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جھاڑو دو. اور اگر جنت میں اپنا مقام دیکھنا ہے تو امام بارگاہ مسجد میں جو ہے وہ فرش بچھواؤ، رگز بچھواؤ. اور پھر جو 6 دروازہ ہے اس نے ہمیں بتایا کہ مریضوں کو نہ بھولو. کہاں پر دل تازہ ہوتا ہے؟ جو چیزیں ہمارے دل کو مردہ کر دیتی ہے، یعنی ہمیں مردہ کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مالز میں جائیں، زیادہ سے زیادہ امیروں سے ملے جو آپ کے ٹیمپٹیشن کو بڑھائیں. لیکن جنت کے دروازے نے کہا بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اگر اپنا خیال رکھنا ہے تو کیا کرو؟ جاؤ وہاں پر جہاں تیرا دل زندہ ہوتا ہے. صحیح خوشی صرف ظاہری ہنسنے اور کھانے سے نہیں آتی، بلکہ مریضوں کو دیکھ کر جب آپ شکر کرتے ہو الحمدللہ میرے پاس یہ بیماری نہیں، تو پھر خوشی آتی ہے. آپ کسی جنازے کو دیکھتے اور کہتے واو آئی ایم اسٹل ہیو دس چانس ان اپورچونٹی آف مائی لائف. کیونکہ ہم اسرائیل سے کہیں گے اسرائیل 1 دن دے دو، وہ کہے گا نہیں بہت دن دیے کچھ نہیں کیا. اچھا 1 گھنٹہ دے دو، وہ کہے گا کتنے گھنٹے دیے تھے، کیا کیا تم نے؟ پھر ہم کہیں گے 1 منٹ دے دو، وہ کہے گا نہیں نہ منٹ دوں گا نہ گھنٹہ دوں گا، جو دینا تھا وہ اللہ نے دے دیا. تو جنازے کو دیکھو اور شکر کرو اپنی زندگی کے لیے. اور اسی طرح میتوں سے قریب رہو، کفن دو انہیں، اور قرض جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرو، لوگوں کی مشکلات کو حل کرو. اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے تمام 8 دروازوں تک ایکسس حاصل کرنا ہے تو صدقہ. یہ لفظ صدقہ ہی اتنا خوبصورت ہے. صدقہ صداقت سچائی سے ہے، یعنی اگر تم سچے ہو، ایمان کی نشانی تم میں پائی جاتی ہے، تو پھر آؤ
تمہارے اعمال صادق سے آزمایا جا رہا ہے۔ آج میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ صدقہ اصل میں وہی کیا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تو پھر ہم کیسے صدقہ دیں؟ صدقہ دینے کے مختلف انداز، زمان، مکان، اور کیسے اگر وہی پیسہ نہ ہو تو کیسے صدقہ دیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم بہت سے اینگل سے اس حسین سے ٹاپک کو کور کریں گے۔ یہ اتنا جامع ٹاپک ہے جس سے ہم بہت سی چیزوں کو کور کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ اور سخاوت دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا، طلبت الجنہ وجدتها فی السخاء، میں جنت کی تلاش میں کہ جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے، تو مجھے جنت جو ہے وہ سخاوت میں مل گئی۔ پھر آپ فرماتے طلبت العافیہ فوجدتها فی العزلہ، میں عافیت دین و دنیا چاہتا تھا، صحت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، میرا دل بیمار نہ ہو، تو وہ مجھے خلوت میں ملا کہ میں تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو بھی دوں۔ پھر آپ فرماتے طلبت ثقل المیزان، میں چاہتا تھا میرے نامہ اعمال میں میرا بینک بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، سنگین ہو، سو وجدتها فی شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کو سمجھنا، شہادتین کو سمجھنا ہمارے نامہ اعمال کو سنگین کر دیتا ہے۔ میرا بہت دل ہے کبھی آئندہ موقع ملے تو کچھ مجلسیں صرف اور صرف اور صرف تفسیر اذان اور اقامہ پر ہونی چاہیے کہ یہ اذان ہے کیا، یہ اذان کیا دے سکتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ٹال، ہینڈسم، خوبصورت، لمبے چوڑے، جیسے ہم جناب غازی عباس ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی آپ کا حسن، اصل تو آپ کا باطن ہے، لیکن جسم کا تصور بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سرور دیتا ہے۔ تو قیامت میں دو لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ آؤٹ سٹینڈنگ ہوں گے، ٹال ہوں گے، لوگ ان کو بڑے رشک سے دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اذان کا حق ادا کرتے تھے، اذان دیتے تھے۔ اذان بد اخلاق کو خوش اخلاق کر دیتی ہے کیونکہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے طلبت السرعہ فی الدخول الی الجنہ، میں نے چاہا کہ میں صرف جنت میں داخل نہ ہوں بلکہ تیزی کے ساتھ جنت میں جاؤں، یعنی میری اپنی سپیڈ کو اور زیادہ سپیڈی کر لوں دخول الجنہ کی جانب۔ تو آپ نے فرمایا وجدتها، میں نے کس میں پایا؟ وجدتها، میں نے پایا الخلوص، خالص ہونے میں، کہ اس اپنے سخاوت کو، صدقے کو ہم خالص کر لیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ طلبت حب الموت، میں نے چاہا کہ مجھے موت سے پیار آ جائے۔ آج کل یہ کووڈ-19 کے بعد ہم ڈر رہے ہیں، کبھی بھی ہماری باری آ سکتی، یہ فلڈ ہے، وائرس فلڈ کی طرح باری باری کچھ لوگوں کو لے کر جا رہا ہے۔ ایک ویو آ رہی ہے، دوسری ویو آ رہی ہے، تیسری ویو آ رہی ہے۔ بار الہ پروردگار بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام ہمیں اس بلا سے نجات دے دے، الہی آمین، الہی آمین۔ عزت بھری زندگی ہمیں دے اور عزت کے ساتھ ہمیں موت دے، ایمان کے ساتھ ہمیں موت دے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تمنا کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ موت سے محبت کیسے ہوگی، تو پتہ چلا فی تقدیم المال لوجہ اللہ، مال، ویلتھ اور جو چیزیں جو بلونگنگ ہیں ان سے ڈیٹیچ ہونے میں، اللہ کی خاطر مال کو دے دینے میں جو حب الموت ہے نا، کیونکہ you have invested. For example, if you have a beautiful, amazing villa and house and farmhouse and gardens, for example in قم بھی اتنا بدصورت نہیں ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاؤن آپ جائیں تو weather is so nice, there are so many fruits, you will get the باغات and the gardens of pomegranate and figs، یعنی جنت کے پھل یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے اپنے گھر میں فگ بھی ہے اور جو ہے وہ پومگرینیٹ بھی ہے، یہ دونوں جنت کے پھل ہے، اور انگور بھی ہے جو کہ وہ بھی جنت کا پھل ہے۔ تو آپ کے جنت کے پھلوں سے بھرا ہوا بہت ہی لیوش سا، حسین سا باغ ہو،
اور جس کے لیے آپ نے بہت پیسہ جو ہے وہ ٹورانٹو سے آپ بھیجتی رہی، مجھے دیا اور میں نے آپ کے لیے سب بنایا. So one day if someone says you have to move to Qom, so you would love to come. Definitely haram is there, but you have your own property because you have invested a lot. Same way ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ حب موت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، لقائے الہی کا اشتیاق آپ کے اندر اتنی زیادہ ہو جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ملتی ہے، کہ آپ نے جیسے ہی سنا کہ بابا نے کہا کہ اے میری بیٹی تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی اور اللہ سے ملو گی، تو بی بی نے اس غمگین ماحول کو میں خوشحالی میں بدل دیا. یعنی آپ خوش ہو گئی، آپ مسرور ہو گئی، آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار نمایاں ہوئے. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ طلبت حلاوت العبادہ، میں عبادت کی حلاوت، عبادت میں مزہ، ٹیسٹ چاہتا تھا، تو فوجدتها فی ترک المعصیہ، میں نے معصیت کو ترک کرنے میں عبادت کی حلاوت اور پلیجر کو پایا. سو یہاں کتنا اہم نکتہ ہے. If I don't have pleasure in my ibadat, yeah, if I open up the book of Quran, but I don't feel too much, I'm just forcing myself that I have to read at least 2 pages. So that means there's something wrong in my deeds. I have to do ترک المعصیہ, I have to stop sinning. تو پھر خود بخود یہاں پر آپ کے پاس حلاوہ یعنی وہ لذت، وہ پلیجر، وہ ٹیسٹ آپ کو عبادت کا ملے گا. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلبت رقۃ القلب فوجدتها فی الجوع والعطش، میں نے چاہا کہ مجھے رقت قلب آ جائے، یعنی آنسو آئیں، یعنی رونا آئے. یاد ہے نا ہم لوگ عاشور کے دن جو ہے وہ دال کھاتے ہیں، جب آپ لوگ کربلا جاتے ہیں تو بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ تھوڑا خالی رکھتے ہیں جس سے کیا ہو، دل نرم ہو جائے. آنسو کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نہیں سمجھتے. پھر مولا فرماتے ہیں طلبت نور القلب، میں نے نور قلب کو بھی اللہ سے طلب کیا اور ڈھونڈنا شروع کیا. فوجدتها فی التفکر والبکاء، تو مجھے تفکر کرنے میں جتنا انسان سوچتا ہے اتنا نور بڑھتا ہے. طلبت الفراغ القلب، میں نے دل کو فارغ کرنا چاہا، تو فوجدتها فی قلت المال، کہ مال جتنا کم ہو، جتنی آپ کی انگیجمنٹ کم ہو دوسری چیزوں کے ساتھ، یہاں پر آپ کو فراغت ملے گی. آپ کو بہت سے ایسے اصحاب ملتے ہیں جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، آپ مکہ تشریف لائے ہیں اور کوفہ کی جانب آنا چاہ رہے ہیں، تو جو لوگ فارغ تھے، جنہوں نے اپنے لیے خود سے اتنی زیادہ جو ہے وہ زندگی میں مشغولیات، مصروفیات، اور ہم خود اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بزی نہیں کیا تھا وہ آرام سے سب چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ میں آ کر 4-5 مہینے امام حسین کی خدمت میں ہر روز امام کی زیارت کرتے رہے. امام اتنے پیارے پیارے خطبے دیتے رہے، اتنی پیاری پیاری حدیثیں سناتے رہے. ارے امام خاموش بھی رہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ. اور کچھ ہمارے جیسے لوگ اس وقت موجود تھے جو کہہ رہے تھے او یا let me finish my this business and that business and that work and this work and so many excuses. تیرے ماہ ان میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ ایکسکیوز بنایا، کہا کہ اوکے let me come، میں آتا ہوں واپس یا اپنا رسول اللہ، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا کچھ خرچہ ورچہ کچھ کما کے ان کے پاس رکھ کے میں آتا ہوں. جب وہ پہنچا تو عاشور کے دوسرے دن پہنچا، لیٹ ہو چکا تھا، اور وہ کہتا آئی وش میں رک گیا ہوتا، میں واپس نہ گیا ہوتا. تو جو چاہتا ہے فارغ رہے حق کے کاموں کے لیے تو وہ زیادہ مال کلیکٹ کرنے کی فکر میں نہ رہے. طلبت الانس فوجدته فی قراءت قرآن، میں نے چاہا کہ میرے پاس ایک کوئی ہو جس سے میں انس لوں، میں تنہا نہ رہوں، تو میں نے اس کو قراءت قرآن میں پایا. یہ حدیث بہت پیاری تھی، میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کچھ مجلسوں میں، لیکن اتنی مجھے پسند ہے میں نے کہا اس کو میں ایک دفعہ ضرور جلدی بتا دوں، کیونکہ اس حدیث کا آغاز ایسا ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیج دیجئے، آپ جو ہے
وہ فرماتے ہیں میں جنت کی تلاش میں ہوں اور جنت مجھے جو ہے وہ سخاوت میں ملی. صدقہ اور سخاوت یہ ماہ سفر ہے. ماہ سفر میں حدیث میں ہے اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں, لوگوں کی نظر نہ لگے آپ کو, نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور صدقہ دیں. صدقہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. قرآن میں آپ کو پتہ ہے 500 ورسز is exclusively about something about صدقہ ان اقسام صدقہ, صدقہ سے مربوط ہے. 32 times زکوٰۃ آیا. زکوٰۃ is one type of صدقہ 32 times. پھر صدقہ کا لفظ آیا, پھر اطعام کا آیا, کھلاؤ وہ صدقہ کی شکل. انفاق کا لفظ بہت آیا, انفاق کرو. انفقو یعنی وہ چیریٹی کرنا. پھر آیا اعطا دے دو. پھر آیا عطا دے دو. پھر آیا خمس, پھر آیا زکوٰۃ, خمس, اور پھر کفارہ بھی کیا ہے, اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤ, اتنے غلاموں کو آزاد کرو, یعنی پیسہ دو, یعنی اتنا اٹیچ نہ رہو. صدقہ. آپ دیکھیے کہ عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے, ڈاوری دی جاتی ہے, اس کو عربی زبان میں صداق کہتے ہیں. یعنی شوہر اگر یہ بتانا چاہتا ہے کہ the relationship which I'm going to establish with you is based on truth, based on صداقہ, تو میں مہر دے رہا ہوں. صداق, اسی کو صداق سے لیا گیا ہے, یعنی یہ سچا پیار, سچی محبت ہے. اس لیے آپ کو قرآن میں ایک آیت ملے گی, سورہ مجادلہ, آیت نمبر 12. مجھے بہت پسند ہے یہ آیت, کہ یہ واحد آیت ہے, واحد تو نہیں, یعنی ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف ایک ہی ہستی نے عمل کیا اور کسی اور کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی. اور وہ آیت مجادلہ, آیت نمبر 12, آیت مناجات کہتے ہیں, نجوہ کی آیت ہے, جس پر عمل کرنے والی واحد ہستی کون ہے, کیا ہے قصہ. میں آپ کو آیت سناتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. لوگ آ کر بہت نبی کا ٹائم لیتے تھے, خسر پھسر وسپرنگ کرتے تھے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی پوزیشنز کو دکھانے کے لیے دکھاوا, شو آف, لک I'm so close to him. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹیسٹ لینا چاہا, ایک امتحان لینا چاہا کہ کون جنتی ہے, کون دوزخی ہے, کون نوری ہے, کون ناری ہے. تو رب نے اس انداز سے اس آیت کو نازل کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اپنے ایمان کی کچھ علامتیں دکھو. اذا ناجیتم الرسول, اگر خسر پھسر جا کر کرنا ہے میرے نبی کے کان میں, تو فقدموا بین یدیکم الصدقہ, پہلے صدقہ دو پھر جاؤ, صدقہ دو پھر جاؤ, صدقہ دو پھر جاؤ. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا. اب بارگاہ نبوت میں خلوت ہی خلوت ہے. اس خلوت میں صرف ایک ہی ہستی اس جنتی صفت کے ساتھ بارگاہ نبی میں لبیک کہہ رہی ہے, نجوا کر رہی ہے. وہ یقیناً کون ہے؟ وہ باب العلم ہے, وہ صاحب جنت ہے, وہ قسیم الجنت والنار, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد. اور کہتے ہیں میرے آقا کے پاس ضروری نہیں ہے بہت ثروت ہو, بہت دولت ہو, بہت زیادہ آپ کے پاس پیسے تھے, ان کے پاس نہیں تھے. نہیں, وہ کنجوس تھے, اور کنجوس کے لیے جہنم واجب ہے اور سخی کے لیے جنت گویا. تو وہ کنجوس تھے, اور میرے مولا نے جو ایک درہم تھا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. 4 وقت آپ آ گئے, صبح, دوپہر, شام, رات, بار بار آپ آ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ وہ حقیقی پیار ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے, الصدقۃ داء منجح, صدقہ ایک دوا ہے جو آپ کو نجات دے دیتی ہے, جو آپ کو کامیاب کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح, میرے علی کی پوری زندگی فضائل سے
بھری ہوئی ہے، علی سر تپا فضیلت ہیں، اس کے باوجود پروردگار عالم نے جب اپنے ولی کا تعارف کروانا چاہا، انٹروڈیوس کروانا چاہا، تو تمام مولا علی کے فضائل میں سے اس فضیلت کو چنا جس وقت میرے مولا صدقہ دے رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، اور کیا فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ کی جانب سے وہ ہے، کون ہے؟ وہ ہے جو کہ رکوع کی حالت میں صدقہ دے رہا ہے۔ یہ اس سچائی کو، صداقت کو بتا رہی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی موت اس طرح سے ہو جیسے آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں، آپ نے کوئی پھول توڑا اور اس پرفیوم کو آپ نے، اس اروما کو، اس فریگرنس کو آپ نے انہیل کیا تو کتنا مزہ آتا ہے۔ کہا موت اتنی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ صدقہ دیتے چلے جاؤ راہ خدا میں۔ اگر آپ کو چاہیے آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ رہو، ہم نشین رہو، علوی بنو جنت میں بھی، تو آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ پروردگار عالم نے 2 ہاتھ دیے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کان 2 دیے، زیادہ سنو بولو کم، جنت کے دروازوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کہا ہے ہاتھ بھی 2 دیے ہیں تاکہ ایک سے لو اور ایک سے بانٹنا شروع کر دو، ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دو، ڈونیٹ کرنا شروع کر دو، چیریٹی کرنا شروع کر دو۔ وہ جو جہنمی ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لیتا ہے اور ایسے بند کر کے رکھ لیتا ہے، یدم ممسکہ ہے اس کا، جو بالکل ہی قابضہ ہے، جو جمع رہتا ہے۔ لیکن جنتی کا ہاتھ یوں کھلا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کتنی خوبصورت ہے جس میں لکھا ہے الجنت دار الاسخیاء، جنت تو سخی، جینرس، سخاوت سے جو کام کرتے ہیں، جو جنراسٹی سے رہتے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ الجنت دار یعنی گھر ہے، کن کا؟ اسخیاء کا، جو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اس طرح سے پروردگار عالم نے صدقہ کو مینشن کیا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، ایسے مینشن کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ صدقہ بڑا چپکو ہے۔ چپکو مینس always stick with something۔ چپکو کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیشہ نماز کے ساتھ چپکا ہوا آ رہا ہے، ہمیشہ کہتے ہیں جو بھی نمازی ہوگا وہ صدقہ دے گا، نمازی یعنی صدقہ، نمازی یعنی صدقہ۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is something really strange، آپ رحمت للعالمین ہیں، but still آپ کچھ لوگوں کو جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے، انہیں باہر نکال دیتے تھے، کہتے تھے you have to leave the mosque۔ وہ حیران ہوتے تھے، یا رسول اللہ we are Muslim، we are praying salah، لیکن نبی کہہ رہے کہ نماز کے ساتھ کیا چپکا ہوا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ نہیں چپکا ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، تم نہیں دے رہے ہو، جاؤ۔ یہ اتنے مہربان نبی ہے، لیکن یہاں آ کر آپ نے یہ اسٹرک عمل لیا، کہا جاؤ، دونوں ساتھ ہونا چاہیے۔ جوتا اگر ایک ہو آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہو، بالی اگر آپ نے ایئر رنگز ایک پہنی ہو تو you will never go to any occasion, any happy occasion unless یہ فیشن بن جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک جوتا پہننا ابھی تک تو فیشن نہیں نکلا، تو جوتے 2 ہی ہونے چاہیے، نماز کے ساتھ صدقہ ہی ہونا چاہیے، دونوں ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ بڑے سے بڑے نمازی بن جاؤ لیکن کنجوس، آپ زکوٰۃ نہ دو، خمس نہ دو، آپ کو جنت راستہ ہی نہیں دے گی۔ جس کا ہاتھ دینے والا نہ ہو اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن نے زکوٰۃ کو علامت صداقت کہا ہے، اس لیے صدقو کا لفظ آیا ہے، ان المصدقین زکوٰۃ کے لیے زیادہ آیا ہے، اور خمس کو علامت ایمان کہا ہے۔ اگر آپ آیات پر غور کریں تو اتنا حسین یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے بار بار کہا گیا ہے کہ صلہ رحم کرو، باقاعدہ کہ صدقہ و صلہ، صدقہ صلہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی صلہ رحم صرف زبانی نہ ہو، تھوڑا سا خرچ بھی کرو۔ جس طرح نماز اور صدقہ ساتھ ہے، اس طرح صلہ رحم کو بھی صدقہ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ او کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ لوگ دیتے چلے جاتے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ کیسے صدقہ دے سکتے ہو؟ اتنے حسین یہاں پر داستانیں موجود ہیں، اور حدیث سے کس طرح سے ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ فقیر، غریب، جس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، اس کی فضیلت پر میں نے ایک مجلس پڑھی ہے، آئی تھنک مجلس نمبر 1 وہ ابھی نہیں آئی، جو ایک مجلس نمبر 1 ہے، مجھے نہیں پتا محفل ہے کس کے لیے میں نے پڑھی، کوئی انڈیا
طرح کی کسی محفل کے لیے پڑھی ہے وہ ضرور آپ سنیے گا، کیونکہ اس میں بہت قیمتی احادیث موجود ہے، بہت ہی کم ڈسکس ہونے والے مٹیریل موجود ہیں، اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اتنے راستے آپ کے لیے کھول رکھے ہیں صدقہ دینے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ موجود نہیں. یہ بہانہ نہیں ہے، کہا بابکم مفتوح، یعنی یہ دروازہ کھلا ہے صدقہ کا. ہم کہتے ہیں نا لائٹ گرین ہے، لائٹ ریڈ نہیں ہے کہ آپ کو اوکے اف یو ڈونٹ ہیو منی سو یو کین ناٹ کراس، یو کین ناٹ گو ٹورڈز متصدقین والمتصدقات، آپ صدقہ دینے والوں میں سے نہیں بن سکتے ہو. نہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. کیا ہے؟ حدیث میں ہے کلمۃ طیبہ، پاک، اچھا، بہت خوبصورت بولنا. آپ کی باتوں سے جب دل آپس میں ملنے لگ جائے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. کل معروف صدقہ. آپ اللہ کی خاطر جو نیک کام انجام دے وہ صدقہ ہے. علم پھیلا رہے ہیں وہ صدقہ ہے، آپ دیتے جا رہے، بانٹتے جا رہے ہیں. آپ اگر کسی نے آپ سے کوئی چیز بورو کی ہے، کوئی چیز لے لی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن کسی نے آپ کی بکس لے لی ہیں، آپ وہ مہلت مانگتا ہے، آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں، وہ صدقہ ہے. آپ کا تبسم فی وجہ اخیک الصدقہ، آپ کا مسکرانا، خاص طور پر اس کے لیے جس کے سامنے دل نہ چاہے مسکرانے کا، اپنے سپاؤزز کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے. بچے تنگ کر رہے ہیں آج کل، اور زیادہ تھوڑا بہت بچے گھروں میں زیادہ ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے، اور آپ جو ہے وہ انہیں مسکراہٹ دے. دن میں 1000 بار صدقہ آپ دے دیں. کہتے ہیں اگر 2 لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے اور آپس میں بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، اگر آپ اصلاح کروائیں 2 قلوب کو تو وہ صدقہ ہے. راستے میں اگر کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی آبسٹیکل ہے، چھوٹا سا، ایون اسٹون، کوئی چیز ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، پبلک پلیس ہے، آپ اس میں سے اگر ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے صدقہ کا. اس لیے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ میرے آقا، میرے مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں سوسو ایمانکم بالصدقہ. سوسو یعنی حفاظت کرو، یعنی بہت اچھے انداز سے اس کو مینج کرو اپنی لائف کو. مینجمنٹ آپ کی اچھی ہوگی، جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے، لائف مینجمنٹ ہے. لائف مینجمنٹ صدقہ سے ہوتی ہے. کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلا کی بھی جو بلا ہے اس کو بھی آپ سے دور کر دیتی ہے. الصدقۃ السر تکفر الخطیئہ، گناہ ہمیں تباہ کرتے ہیں، اور صدقہ کفارہ ہے گناہوں کا. تو جو جڑ کی بھی جڑ ہے، اس جڑ کو بھی، جو برائی کی جڑ ہے اس کو ہم سے دور جو کر دے اسے کہتے ہیں صدقہ، جو ہمارے ساتھ سچا پیار کر رہا ہے. اور باقاعدہ لکھا ہوا لا يدخل الجنہ بخیل، جنت میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل النار سخی، اور نار میں سخی داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات جو لوگ زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں they always have this confusion in their mind کہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کے پاس ایمان بھی نہ ہو تو اللہ آپ کی ان اچھی صفات کو قبول کرتا ہے. اس کی ایک لسٹ موجود ہے، ان میں سے ایک حسن خلق ہے، اچھا اخلاق اثر دکھاتا ہے، اور ایک سخاوت ہے. بے شک ایمان نہیں، لیکن اگر آپ سخی ہو تو اس سخاوت کا اثر آخرت میں بھی ہوگا. پروردگار عالم جانتا ہے کہ رب کیا دے گا اور نار سے دور رکھے گا. یہ حدیث ہے نا کہ لا يدخل النار، نار کی طرف سخی نہیں جا سکتا جس کا دل کھلا ہے. کیونکہ جو بخیل ہے نا، بخیل بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. دیکھیں جو کنجوس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کا حق بھی نہیں دیتا، خمس و زکوٰۃ اور لوگوں کے حقوق میں بھی بہت سے ظلم کرتا ہے. اس میں لالچ آ جاتی ہے، رشوت، اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات بناتا ہے، حلال حرام مکس کر کے کمانا لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لالچ ہے. وہ اپنے لیے میں اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. میں صرف آخری ایک پوائنٹ بتاتی جاؤں کہ دیکھیں یہ جنت کی سب سے بڑی چابی سخاوت اور صدقہ کیا معجزہ کرتا ہے. سامری کا نام آپ نے سنا ہے نا، سامری، جس نے حضرت موسیٰ جب 40 دن کے لیے میقات پر لقاء الہی کے لیے تشریف لے گئے، جناب ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے،
تو وہ جو شخص تھا جس نے قوم موسیٰ کو بہکایا اور وہ بچھڑا بنایا سونے کا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، اسے سامری کہتے ہیں۔ سامری جیسے اس کے قتل کا حکم صادر ہوا، زمانے کے نبی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو فوراً پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا۔ کین یو بلیو اٹ؟ اللہ نے کہا لا تقتل السامری، کیوں؟ فَإِنَّهُ رَجُلٌ سخی، کیونکہ وہ ایک سخی انسان تھا۔ اتنی بڑی گمراہی، اتنی بڑی تباہی، اتنا عظیم گناہ کہ پوری قوم کو ضلالت کی طرف لے کر جانا، بہت ہی ناقابل بخشش خطا کس نے کی؟ سامری نے کی۔ کبھی کبھی یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں، ہم نے اس اینگل سے دیکھا نہیں ہے۔ تو کہا سامری کو اعدام نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تبعید کر دیا جائے، اس کو دور بھیج دیا گیا۔ کہا چلے جاؤ، یہاں سے دور چلے جاؤ، تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، لیکن اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ وہ سخاوت ہے، یہ وہ حسین صفات ہے جن صفات سے ہمیں کربلا والے بھی بار 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 ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے آج ایک عظیم سخی ید معطی، وہ ہاتھ جو دے رہا ہے، حتیٰ اپنی شہادت کے بعد بھی جس نے سخاوت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جو دروازہ کبھی بند نہیں ہو رہا، وہ دروازہ باب الحوائج عباس طیار، جس طرح جعفر طیار ہے، حضرت عباس کو بھی طیار، ایک ایسی پرواز جنت میں پروردگار عالم نے دی ہے۔ آئیے آج ہم باب المراد کے در پر چلیں۔ کہتے ہیں شیخ انصاری کی عادت تھی کہ ہر شب جمعہ نجف سے کربلا جاتے تھے۔ آئے ہم بھی اپنے دلوں کو لے چلے کربلا۔ بار الہ جو راستے بند ہیں، جو مشکلات ہم میں اور کربلا کے درمیان میں ہے، اس کو تو دور فرما، ہمارے جسموں کو بھی روحوں کے ساتھ ساتھ کربلائی بنا۔ شیخ انصاری کہتے ہیں نہ جانے کیوں اس رات میں تھکا ہوا تھا، کیونکہ سفر کر کے آیا، تو میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لوں اور پھر جاؤں حرم۔ جب سو گیا تو میں نے کیا دیکھا، گنبد سے لے کر عرش الہی تک، گنبد امام حسین ہے، حرم امام حسین ہے اور عرش الہی ہے، صف کشیدہ ملائکہ منتظر ہیں اپنی باری کے لیے، تمام انبیاء، تمام ملائکہ صف در صف کربلا کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن میں جب بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس صحن میں پہنچایا جہاں اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، صفوں کو چیرتا ہوا جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک حسین سا تخت ہے جس پر نبی اور علی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام سلام پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک ماں، علوی ماں ہے جو کہ میرے ذریع سے لپکی ہوئی ہے، جس کی 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، بیمار ہے، وہ رو رو کر دعا مانگ رہی ہے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے۔ اور جب یہ التماس اس انداز سے وہ ماں مجھ سے کر رہی ہے، اس انداز سے جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو یہ پیغام دیا حضرت عباس نے، کیونکہ آپ تشریف فرما ہیں حرم میں تو آپ شفا دیجئے، آپ رب سے اذن مانگیے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ تقدیر الہی میں اس بچے کی موت کو لکھ دیا گیا ہے، بچہ زندہ نہ رہے گا۔ فرشتے نے جا کر خبر سنائی، حضرت عباس نے پھر پیغام بھیجا کہ جاؤ نبی سے کہو ماں سیدہ ہے، کسی بھی طرح ذریع کو نہیں چھوڑتی، خود ایک ماں ہے، دل شکستہ ہے، میری ماں ام البنین کا واسطہ بھی دے رہی ہے، کبھی مجھے باب الحوائج کہہ کر پکارتی ہے، میں کیسے اسے رد کروں؟ فرشتوں نے آ کر خبر دی، نبی اکرم نے فرمایا شب قدر فیصلہ ہو چکا کہ میرے بیٹے امام مہدی نے بھی مہر لگا دی کہ اس بچے کو اب زندہ نہیں رکھا
رکھا جا سکتا۔ اتنے میں ایک عجیب سا منظر شیخ انصاری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عباس غازی علمدار خود نفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ مجمع کو کس انداز سے دیکھا شیخ انصاری نے کہ مجمع ہٹنے لگتا ہے، لوگ فرار کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم لوگ کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا غازی عباس آ رہے ہیں۔ تو کہا غازی عباس کے آنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا غازی عباس اس حالت میں آ رہے ہیں جس حالت میں آپ کی شہادت ہوئی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عباس آ رہے ہیں نہایت جلال کے ساتھ، لیکن ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں تیر ہے، سر زخمی ہے، بدن پارا پارا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت عباس کے اس بدن مطہر پر آ کر سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ ہاں رسول اللہ، امام علی کھڑے ہوئے اور اتنے میں حضرت عباس نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ یا امیر المؤمنین، یا رسول اللہ، یا اس بچے کو شفا مل جائے یا میرا لقب بدل دیا جائے۔ آخر یہ کیسا باب الحوائج ہے جو ایک ماں کو خالی ہاتھ بھیج دے؟ جس نے مشکیزہ سکینہ وہ خالی مشکیزے کا واسطہ دیا ہو، وہ ہاتھ خالی نہیں جا سکتا۔ عزادارو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، میں کہوں گی اے مقطوع الیدین غازی عباس، آپ کے ان ہاتھوں کا واسطہ جنہیں لے کر جناب سیدہ عالم محشر میں ہماری شفاعت کریں گی۔ جتنے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں انہیں خالی نہ لوٹا۔ ام البنین کی قسم ہماری مرادوں کو ہمیں دے دے باب المراد۔ ہاں عزادارو، جناب عباس خود تشریف لائے، لا کر کہا کہ یا میرا یہ لقب مجھ سے لے لو، مجھے کوئی آج کے بعد باب الحوائج نہ کہے یا بچے کو شفا مل جائے۔ یہ کہنا تھا۔ شیخ انصاری خواب سے بیدار ہوئے، تیزی سے حرم کی طرف جانے لگے۔ اتنے میں وہ سیدہ علویہ جس کے گھر میں وہ بچہ بیمار پڑا ہے، کیا دیکھا راستے میں کہ ان کے گھر والے رو رہے ہیں اور کہہ رہے میرا بیٹا مر گیا، میرا ایک ہی بچہ تھا مر گیا۔ میں نے پوچھا ماں کہاں ہے؟ تو کہا ماں باب الحوائج کی زری سے چپکی ہوئی ہے، وہ چھوڑ نہیں رہی زری کو۔ میں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ بتایا فلاں کمرے میں ہے۔ میں نے کہا چلو، مجھے یقین ہے بیٹا زندہ ہے۔ دروازہ کھولا تو باپ نے کیا دیکھا؟ پسینے میں ڈوبا ہوا بچہ بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بابا میری ماں کو حرم سے واپس بلا لے، مجھے غازی عباس نے دوبارہ زندگی دی تھی۔ سلام ہو اس مظلوم سقائے کربلا پر جو سب کی مرادیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک آخری مراد حرملہ نے پوری نہ ہونے دی۔ وہ مراد یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خالی مشکیزہ، وہ خشک لب علی اصغر کے آبی فرات سے نم ہو جائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ پروردگارا امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما، امام کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ یا رب، یا رب ہمیں سخاوت بھری زندگی عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں بحق باب الحوائج شفا دے دے پروردگارا، تجھے ام البنین کا واسطہ ملتمسین دعا کی دعاؤں کو سن لے یا رب، یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما پروردگارا، ہم سب کی عاقبت کو، زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت میں قرار دے۔ تقبل منا انک